الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع جس کے اوپر چند ایک احادیث پڑھیں گے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے قل للمؤمنین، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ زندگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی نگاہ اٹھانے اور کسی غیر محرم پر ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرناک تیر ہے۔ جو نظر اٹھا کے کسی کو دیکھنا، فرماتے ہیں نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرناک تیر ہے۔ من ترکہا من مخافتی، وہ بندہ جو میرے خوف کی وجہ سے غیر محرموں پر نظر ڈالنا چھوڑ دے، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان نصیب کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس کی مٹھاس اور شیرینی وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کرے گا۔ کہ جو بندہ غیر محرم سامنے آئے اور اپنی نگاہ کو پھیر لے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر اپنی نگاہ نہ ڈالے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ اس کو ایسا ایمان نصیب کرے گا جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، قیامت کے روز ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھکی رہی، یعنی غیر محرم پر جو نگاہ نہیں پڑی ہوگی، اور وہ آنکھ بھی نہیں رو رہی ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاگتی رہی، اور وہ آنکھ بھی نہیں رو رہی ہوگی جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا ہو۔ تو اس میں ایک ہمارے لیے جو حکم ہے وہ اگر ہم اپنی نگاہ کو جھکائے رکھیں گے، غیر محرم پر نہیں ڈالیں گے، تو قیامت والے دن ہماری آنکھوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ پہلی چیز، نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نگاہیں جھکائے رکھو۔ اور نمبر 6 ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو اظہار ثانی اور ناجائز کاموں سے روکے رکھو۔ یہ 6 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے علی، تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اور بے شک تم 2 کرنوں والے ہو۔ تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ دو خزانہ کون سا ہے؟ اچانک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا، اس لیے کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کہ اچانک اگر کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ جائے تو فوراً اس سے اپنی نگاہ کو ہٹا لینا، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری کی معافی نہیں ہے۔ آج کی اس موضوع کی آخری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے جو انہیں بدکاری پر اکساتا رہتا ہے، اور ارشاد فرمایا کسی آدمی کا مٹی یا گارے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے اس سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کندھا کسی عورت کے کندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ خنزیر سے بچنے کا بڑا حکم دیا گیا ہے، اس کے قریب پھٹکنے کی بھی مسلمان کو اجازت نہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ کسی گندے اور گارے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ بندے کا کندھا کسی غیر محرم عورت کے کندھے کے ساتھ چھو جائے، تو یہ بڑی خطرناک وعید ہے۔ تو دیکھیں، جو شریعت غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ آگے بدکاری جیسی برائی کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔